تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو, میری بیوی اچھی ہو, میری سواری اچھی ہو. یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام, ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ کو, دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے ہیں تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو, پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو؟ بھائی نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت
دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا نا, جزاء بما کانوا یعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ؟ تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکلا ہے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری, وطلح ممدود وظل ممدود, تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا, دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے, ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے, لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا, جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, بہتا ہوا پانی, وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی, کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے, یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا, اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا, پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے, کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے, جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے, ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا ان کو, کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا, شادی ہو گئی, ایج ہو گئی, ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو, ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا, ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو, جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین, ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا, خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر, لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے, مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے, لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں, بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی, وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی, ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی, تمہاری ہم عمر, میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے. اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی, جیسے کم عمر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں.
یہ امیزون کے ذریعے بزنس، کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے، تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر، تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟ تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہے۔ آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے، یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ۔ اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا، وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ کامیاب ہے۔ اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں، لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا، ناکام ہے۔ تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا، یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے۔ بہت سے 3 پیس سوٹ ٹائی والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کہاں جا رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین۔ یہ جو دوسری قسم ہے نا جنتیوں کی، اللہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور قرب قیامت والے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے۔ تو تسلی کی بات اللہ میاں نے دے دی ہمیں، کیا خیال ہے؟ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے، شروع میں زیادہ ہوں گے، بعد میں کم ہوں گے۔ درمیانے درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں بھی بہت ہوں گے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے۔ تو اب بھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہو۔ اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، نماز قضا کرنا چھوڑ دو، داڑھی کٹانا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، ماں باپ کو ستانا بولو چھوڑ دو، رشتہ داری توڑنا بول دو نا یار چھوڑ دو۔ اگر کسی کو ناراض کیا ہوا منا لو اس کو۔ ہاں بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جتنا چپکو وہ کھا جاتے ہیں، تو ریزرو رہو لیکن توڑو نہیں۔ سلام دعا کبھی کبھار ہدیہ ودیہ بھیج دیا، تھوڑا سا ریزرو رہو، توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟